بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ایک دوست نے ویڈیو کلپ بھیجا جس میں بول نیوز کے اندر یہ خبر چل رہی تھی کہ اقوام متحدہ نے عمران خان صاحب پر جو مقدمہ قائم کیا گیا ہے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو برما کے اندر، شام کے اندر، کشمیر میں حریت رہنما یاسین ملک کے پر جو ناجائز مقدمات قائم کیے گئے ہیں وہ نہیں نظر آئے، اور اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے وہ امریکہ کو نظر نہیں آ رہا اور اقوام متحدہ کو نظر نہیں آ رہا، اور بالخصوص عافیہ صدیقی جو امریکہ کے اندر قید تنہائی کاٹ رہی ہے، ایک مسلمان عورت ہے، اس کے بارے میں اقوام متحدہ آج تک خاموش ہے۔ لیکن خان صاحب پر صرف ابھی پرچہ کٹا ہے تو اقوام متحدہ نے نوٹس لے لیا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ آج یہ سوال ہم پوچھنے میں حق بجانب ہیں اقوام متحدہ سے کہ اقوام متحدہ اس وقت کیوں سو رہی تھی جب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں حضرت مولانا یوسف رضوی صاحب گجرات جیل کے اندر شہید ہوئے، حضرت مولانا منیر نعمانی صاحب لاہور کے اندر جیل کے اندر شہید ہوئے، اور 35 کے قریب لاشیں لاہور سے لے کر وزیر آباد تک عاشقان رسول نے اٹھائیں۔ پورا ملک ہیجان کی کیفیت میں رہا۔ جامع مسجد رحمت اللہ عالمین کے در و دیوار خون سے رنگین ہو گئے، لیکن اقوام متحدہ کو نوٹس لینا یاد نہیں آیا۔ اور میں اس موقع پر اپنی قوم کے لوگوں سے اور بالخصوص تحریک انصاف کے ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں کہ اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ امریکہ کی لانڈی ہے۔ اقوام متحدہ وہی کام کرتی ہے جو امریکہ اسے کہتا ہے، اس کے دست نگر ہے، اس نے اس کو قابو کیا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، خان صاحب پاکستان کے اندر امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور امریکہ کی حمایت پر اقوام متحدہ اس کا نوٹس لے رہا ہے۔ اس کو ضرور ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑے گا۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں قبلہ امیر المجاہدین کی دعائے جلال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ آج کوئی جماعت نہیں بچی، چاہے وہ اپوزیشن کی ہے، ان کے خلاف KPK میں مقدمات ہو رہے ہیں، خان صاحب کے خلاف مرکز میں مقدمات ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ ہمیشہ ناجائز اور ریاستی جبر کے ذریعے کسی کی رائے کو تبدیل کرنے کے خلاف ہیں۔ اور جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اقتدار کے نشے میں آ کر وہ مظلوموں پر، کمزور لوگوں پر اپنا پوری قوت کے ساتھ انہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس سے بڑھ کر تحریک لبیک نے قربانیاں دیں، اور یہ سارا ظلم و ستم ہم نے برداشت کیا ہے۔ شہباز گل صاحب ایک دن اسٹریچر پر لیٹے اور دوسرے دن اٹھ کر عدالت میں آ گئے، آج عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے۔ لیکن سوچئے، ایک وہ معذور شخص، عالم دین، شیخ الحدیث، جو خود اپنے پانی کا گلاس بھی چند فٹ کے فاصلے پر پڑا ہوا نہیں اٹھا سکتے، جن کا دھڑ کام نہیں کر رہا، جن کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، معذوری کے عالم میں 1 سال کے قریب انہیں قید و بند کی، ناجائز قید و بند کر کے ان صحبتوں سے گزارا گیا، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ تحریک لبیک پاکستان کے سینکڑوں ہزاروں کارکنان نے بے گناہ جیلیں کاٹی۔ آج شہباز گل صاحب کہتے ہیں مجھے چکی میں رکھا گیا ہے۔ ان چکیوں کو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے آباد کیا، لبیک کی صداؤں سے آباد کیا۔ شہباز گل صاحب، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، یہ مکافاتی عمل ہے۔ ہم اگرچہ اقتدار میں نہیں، اقتدار اور طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ شہباز گل صاحب، آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے
مظلوم کی جو آہ ہے وہ اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ آج آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مکافاتی عمل ہے، آپ تو پھر خوش نصیب ہیں، آپ کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، بہت ساری قوتوں کی طاقتیں آپ کی پشت پر ہیں۔ ہم تو تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان والے، ہمارے خلاف تو سارے ایک پیج پر اکٹھے تھے، ہمیں نہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا تھا، نہ کہیں اور ہماری شنوائی ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے تحریک لبیک پاکستان آج پھر میدان عمل میں ہے۔ ہمارے امیر محترم کو جھوٹے مقدمات میں 1 سال کے قریب قید میں رکھا گیا، ہر ظلم کیا گیا، لیکن بات یہ ہے جو ناموس رسالت کے لیے جیلوں میں جاتے ہیں وہ اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آج پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو چاہیے کہ ایک پیج پر اکٹھی ہو۔ آج سندھ میں، بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور یہ سیاستدان آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی ایکسٹینشن کے چکر میں ہے، کوئی اقتدار کے چکر میں ہے، اور بے گناہ اور مظلوم لوگ جو ہیں وہ داد رسی کے منتظر ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم ان کی داد رسی کرے، باقی معاملات بعد میں ہیں، اور پاکستان کا حال فقط یہ ہے کہ ہر ادارے کو، ہر شخص کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جو اس کا دائرہ کار ہے، چاہے وہ عدالتیں ہیں، وہ ادارے ہیں، وہ سیاستدان ہیں، وہ اس کے مطابق کام کریں تو میرا خیال ہے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر عدلیہ اپنا وقار بحال کرنا چاہتی ہے تو انصاف پھر سب کے لیے ہمیں دینا ہوگا، غریب امیر کے ایک آنکھ سے دیکھنا ہوگا۔ آج امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان پر رحم فرمائے اور اس کی ترقی اور استحکام کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سیاستدانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یار آپ لوگوں نے اپنے بینک بیلنس بھر لیے ہیں، کتنا اور کمانا ہے، بالکل قبروں کے دہانے پر آپ لوگ پہنچ چکے ہو، کچھ خوف خدا کرو، اس قوم پر رحم کرو۔ آج غریب جو ہے وہ بل نہیں دے سکتا اپنی حلال کی کمائی سے، غریب جو ہے وہ سبزی خریدنا جو ہے وہ بھی اس کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ یہ وقت ہے، اور میں قوم سے بھی اپیل کروں گا کہ اس وقت پوری قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب تک اس ملک میں دین کو تخت پر نہیں لایا جاتا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے دفاع کے لیے، ناموس رسالت، ختم نبوت کے دفاع کے لیے اور پاکستان کے دفاع اور استحکام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔